حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا، زائدہ بن قدامہ نے اپنے روایت میں کہا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا۔ پھر سب راوی متفق ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ اس میں ایک آدمی کو اٹھائے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا ہوگا۔ فطر بن خلیفہ کی روایت میں مزید ہے کہ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے کہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سفیان ثوری کی روایت میں کہا، یہ دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عرب پر حاکم نہ بن جائے، اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمر بن عبید اور ابو بکر بن عیاش کے الفاظ سفیان کی روایت کے ہم معنی ہیں، لیکن ابو بکر نے العرب کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف ہوگا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی بھاگتا ہوا مکہ پہنچے گا، اہل مکہ اس کے پاس آئیں گے اور اسے امامت کے لیے کھڑا کریں گے، حالانکہ وہ اس عمل کو ناپسند کرتا ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کریں گے۔ پھر شام والوں کی طرف سے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیضا مقام پر زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ لوگ جب یہ حال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی صالحین اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے ساتھ بیعت کریں گی۔ پھر قریش میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس کا ننیھال بنو کلب میں ہوگا، پھر وہ قریشی کلبی ان مہدی کے بیعت کرنے والوں کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا، وہ مہدی والے ان پر غالب آ جائیں گے، چنانچہ بنو کلب کا یہی لشکر ہوگا جو مغلوب ہوگا اور خسارہ ہوگا اس کے لیے جو کلب کی غنیمت میں حاضر نہ ہوگا۔ مہدی مال تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نافذ کرے گا اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، اور پھر وہ 7 سال تک رہے گا۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو جائے گی اور مسلمان اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعض راویوں نے بشام سے 9 سال روایت کی ہیں، بعض نے 7 سال۔